بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک مرغ اور گدھے کی آواز پر پڑھے جانے والے کلمات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3303۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغے کی آواز یعنی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کہ مرغے نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہایت خوبصورت تعلیم کے بارے میں جانیں گے جو ہمیں روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ بسا اوقات ہم مرغے یا گدھے کی آواز سنتے ہیں، لیکن اس وقت کیا پڑھنا چاہیے اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی نشانیوں کے ذریعے بھی نصیحت فرماتا ہے جن پر عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور کرم مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر آواز دیتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندے ہیں، اس لیے اس وقت دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں شیطان کے وسوسوں، فریب اور شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا جب بھی گدھے کی آواز سنیں تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایک مومن ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اپنی حفاظت کے لیے اسی کی پناہ طلب کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے ذکر کی کثرت نصیب فرما، فرشتوں کی برکتوں سے مالا مال فرما اور شیطان کے شر، وسوسوں اور فریب سے محفوظ فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ حدیث مبارک پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت پیغام زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے۔